میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم تحفہ دیتے ہیں نا بچوں کو، میں اپنے بچوں کے لیے یہ لے کے آ رہا ہوں وہ لے کے آ رہا ہوں، کوئی کمی نہ آ جائے۔ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی والد کا اپنی اولاد کے لیے سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ وہ اسے اچھا ادب سکھا دے۔ یہ سب سے بولیے، یہ کون سا تحفہ ہے؟ کیا سکھانا ہے اولاد کو؟ ادب نہیں، اچھا ادب۔ کون سا ادب جی؟ بول کے بتائیے۔ جن کے قریب کوئی سو رہا ہے وہ ذرا زیادہ اونچا بولے تاکہ وہ اٹھ جائے۔ کون سا ادب سکھانا ہے؟ اچھا ادب۔ اپنی اولاد کو اچھا ادب سکھائیے۔ دیکھیے، جس دکاندار کو ادب نہ آتا ہو اس کی دکان پہ گاہک نہیں ہوتا، اور جس گھر والے کو ادب نہ آتا ہو اس گھر کے اندر کوئی شخص قیام، اس شخص بے ادب آدمی کی زندگی اجیرن ہو جاتی۔ جو بد اخلاق آدمی ہوتا ہے اس کے ساتھ کسی کا تعلق قائم نہیں رہتا۔ جو اخلاقی قدریں نہیں جانتا اس کے تو اپنے قریبی رشتے ٹوٹ جاتے، وہ تو اپنوں سے دور ہو جاتا۔ جو اخلاقی قدریں نہیں جانتا اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ تو حبیب فرماتے تو کھلونے لے کے دے گا، تو جائیدادیں بنا کے دے گا، لیکن اس جائیداد کے اندر، اس مکان کے اندر اگر وہ رہنے کے قابل ہی نہ ہوا، اگر اسے ہوش ہی نہ ہوا کہ میں نے کس طرح کر کے لوگوں کے ساتھ رویہ رکھنا ہے، تو اس کی تو زندگی اس کے لیے بوجھ بن جائے گی۔ اسے اچھا ادب سکھا دے، اس کے گھر میں فاقہ اگر رہا اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاق بھی رہا تو اللہ اخلاق کی برکت سے گھر کو جنت بنا دے گا۔ اچھا ادب سکھائیں جس کی بنیاد پر گھر بن سکے۔ اچھا کردار۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص نگران ہے، اور تمہیں اپنی رعایا کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں جواب، تو یہ نہیں کہہ سکتا یار برے مل گئے تھے، یہ نہیں تو کہہ سکتا بہک گئے تھے، تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مصروف رہا نا، ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے، تو بتا انہیں پانی کون دیتا رہا، انہیں تناوت رخت کون بناتا رہا، تیری ڈیوٹی تھی۔ اور بالخصوص بخاری شریف میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کی ڈیوٹی ہے اپنے بچے کو دینی تربیت دے۔ بالخصوص بالعموم تو والد کی ذمہ داریاں سب سے زیادہ ہے، لیکن ماں چونکہ گھر کے اندر زیادہ وقت گزارتی ہے، ماں کا تعلق بچے کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے جس طرح کہ ایک آنگن کے اندر مختلف لوگ رہتے ہیں۔ والد تو کبھی کبھی ایسے آتے ہیں جیسے ایک ڈاکٹر وارڈ کے اندر وزٹ کرنے آتا ہے، تو ماں کے ساتھ بچوں کو وقت زیادہ گزارنا ہے۔ مائیں اچھی پرورش کر سکتی ہیں اگر وہ فکر کریں، سوچ کریں کہ میرا بیٹا دنیا داری کی تو ساری باتیں کرتا ہے، اس کی لبوں پر رسول اللہ کا نام کیوں نہیں آتا، اس کی زبان پر درود پاک جاری کیوں نہیں ہوتا، اس کے جملوں میں سیدنا امام حسن حسین کا لفظ کیوں نہیں آتا، یہ سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کا نام کیوں نہیں لیتا۔ تربیت کرنا والدین کی ذمہ داری ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے سوال ہوگا، مائیں دیکھیں نا، غوث اعظم جیلانی کا واقعہ، ماں نے کہا سچ بولنا ہے، تو ابو عبد القادر جیلانی کی زبان سے ساری زندگی سوائے سچ کے کچھ نکلا ہی نہیں، سوائے سچ کے کچھ، بولیے سوائے سچ کے کچھ نکلا ہی نہیں۔ اور جب نکلا نہیں تو میرے غوث اعظم نے سوائے سچ کے کچھ بانٹا ہی نہیں، انہوں نے کروڑوں لوگوں کو سچ کا عادی بنا دیا، بے حساب لوگوں کو سچ کا ماہر۔ حضرت ربیہ بن ابو عبد الرحمن، یہ پتہ ہے کون سے آبی، یہ کون تابعی بزرگ ہے؟ یہ حضرت امام مالک کے بھی استاد ہے اور خواجہ حسن بصری کے بھی استاد ہے، حضرت حسن بصری کے بھی استاد، اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر درس حدیث دیا کرتے تھے۔ ان کے والد کا نام تھا ابو عبد الرحمن۔ یہ پیدا ہونے والے تھے، تاریخ بغداد میں لکھا ہے پیدا ہونے والے، ماں کے شکم میں تھے تو ابا جی جہاد کرنے چلے گئے، اور 30,000 دینار اماں کو دے گئے، کہا یہ پیسے ہیں گھر کے خرچے کے لیے اور سنبھال رکھنا، میں واپس آ کے حساب لوں گا۔ کتنے پیسے دے گئے؟ بولیے۔ بنو امیہ کے زمانے میں جہاد کرنے گئے تو 27 سال کے بعد واپس آئے۔ کتنے سالوں کے بعد؟ بولیے۔ یہاں اللہ خیر کرے، ابا جی باہر جا کے مزدوری کرے نا سعودی عرب، اور ساری زندگی پیسے بھیجے، تو اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا، لیکن جہاں
اختلاف ہوتا ہے، وہاں اماں بچوں کو کہتی ہے او بیٹے پیسے کما لینا کون سا کمال ہے، میں تمہاری دکھوں سکھوں کی ساتھی رہی ہوں، تو بیٹھ کے موج کرتا تھا، 40-50 ہزار بھیج دیتا تھا، یہ بھی کوئی کمال ہے؟ خدا کی بندی تو دیکھ تو صحیح۔ اور یہی کام والد صاحب کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ساری زندگی تو میں نے تمہارے لیے جو ہے وہ پریشانی میں گزار دی، اماں کا کیا کمال، روزی روٹی تو سارے پکا لیتے۔ دو طرفہ معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے، لیکن اندازہ کیجئے 27 سال کے بعد، غالباً آپ نے غور نہیں فرمایا اس بات پر، اس بات کی نزاکت کو آپ سمجھے نہیں، کتنے سالوں بعد آئے؟ ارے اتنا لمبا عرصہ کوئی برداشت کرتا ہے؟ ماں تو زہر کھول دیتی، تمہارا باپ تو پلٹ کے آیا ہی نہیں، اس نے تو سوچا ہی نہیں کہ میں کدھر جا رہا ہوں، اسے تو فرصت ہی نہیں۔ لیکن ماں کو پتا ہے وہ خدمت دین کے لیے نکلا ہوا ہے۔ 27 سال کے بعد جب آپ گھر آئے تو اب 27 سال کا بچہ ہو گیا ہے، تو بچہ جوان ہو گیا ہے، گھر آئے تو نیزہ ہاتھ میں پکڑا ہے، مدینہ منورہ کے رہنے والے خوبصورت شہر میں آ کے 27 سال بعد جہاد سے لوٹے، اپنے دروازے پہ دستک دی۔ اصل ہوتا یہ تھا کہ فوجیں ایک شہر فتح کیا تو اگلے شہر چلی گئی، اس سے اگلے شہر چلی گئی، تو جس کا دل نہیں بھرتا تھا جہاد سے وہ لگا رہتا۔ 27 سال بعد لوٹے جناب ابو عبد الرحمن، دروازے پہ دستک دی، جناب ربیہ محدث امت، دروازہ کھولا، جی بابا جی، کہنے لگے پیچھے ہٹ میرا گھر ہے، کہنے لگے جناب خیال کریں آپ کا گھر کدھر سے آ گیا، گھر تو میرا ہے، کہنے لگے میرا ہے، کہا نہیں میرا ہے، جھگڑا زیادہ ہوا تو محلے دار کٹھے ہو گئے، اب بہت سارے لوگ ان کو حضرت ابو عبد الرحمن کو پہچانتے بھی نہیں، کہنے لگے بابا ساری زندگی سے یہ نوجوان یہاں رہ رہا ہے، اسی گھر میں پیدا ہوا ہے، تو کیسے کہتا ہے میرا گھر ہے؟ کہنے لگے میرا نام ابو عبد الرحمن ہے، میرا گھر ہے، سارا زمانہ جانتا ہے، کسی بوڑھے کو بلاؤ۔ اندر سے والدہ نے لفظ سن لیے اور جناب ربیہ کو کہنے لگی بیٹے دروازہ کھول کے سینے سے لگا، یہ تیرے والد گرامی ہے، یہ تیرے والد گرامی ہے۔ لفظ ادا کی تو 27 سال بعد بچھڑا ہوا بیٹا باپ سے ملا، باپ بیٹے سے ملا، آنسو درد بن کے ٹپکے، ماتھا چومتے رہے، دیر تک ملتے رہے، اندر آئے، عصر کا وقت قریب تھا، جناب ابو عبد الرحمن بیٹھے آ کے، والدہ نے کھانا رکھا حضرت ربیہ کی والدہ نے، اور جناب ربیہ جلدی سے وضو کر کے نکل گئے، عصر کے بعد درس حدیث دینا ہے، وہ تشریف لے گئے تو پیچھے سے حضرت ابو عبد الرحمن یہ نہیں پوچھا 27 سال وقت کیسے گزرا، یہ نہیں پوچھا کہ تم نے دھوپ چھاؤں میں کیسے گزارا کیا، یہ کہنے لگے میرے 30,000 دینار کدھر ہے، 30,000 دینار کدھر؟ اور بی بی سمجھدار آگے سے یہ نہیں کہتی اچھا 27 سال بعد آیا اور تجھے پیسوں کی فکر ہے، میری فکر ہی نہیں، بچوں کی فکر ہی نہیں۔ کہنے لگی آپ اس طرح کریں، کھانا کھائیں، وضو کریں، مسجد نبی میں جا کے نماز عصر پڑھ کے آئے، آپ نماز ادا کر کے واپس آئے، بتاتی ہوں 30,000 دینار کدھر ہے۔ کہتے چونکہ میں دیر سے گیا، مسجد پہنچا تو جبہ پہنے، سر پہ امامہ باندھے اور رسول اللہ کے منبر پر بیٹھے، رسول اللہ کے منبر پر بیٹھے، میں نے ایک خوبصورت نوجوان کو دیکھا جو حدیثیں بیان کر رہا ہے، اور حسن بصری سے لے کر امام مالک تک لوگ گردنیں جھکائے بیٹھے اور حدیثوں کا درس سن رہے۔ کہتے میں نے دیر سے نماز پڑھی، میں پہچان نہ پایا، میں نے کان میں ایک شخص کے کہا، میں نے کہا یہ کون ہے؟ اتنی چھوٹی عمر میں اتنا اعلیٰ 27 سال کا جوان اور اس قدر خوبصورت اس کا انداز کہ مسجد نبی میں درس حدیث۔ تو کہتے وہ کہنے لگے بابا جی آپ نہیں جانتے یہ ربیہ بن عبد الرحمن ہے، یہ کہتے میرا بیٹا، میرا صاحبزادہ؟ چھلک پڑی آنکھیں آنسوؤں سے، تڑپ اٹھے، بے چین ہو گئے، رو پڑے، روتے روتے واپس گھر آئے، آ کے کہنے لگے ام ربیہ تو نے تو کمال کر دیا، تو نے تو کمال کر دیا، میں 27 سال آیا نہیں اور تو اکیلی عورت میرے بیٹے کو اتنا بڑا بنا دیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں حدیث کا درس بیان کر رہا ہے، کیا بات ہے تیری؟ تو کہنے لگی اچھا اگر آپ خوش ہوئے ہیں تو پھر میں نے 30,000 دینار آپ کے بیٹے کو عالم بنانے پہ خرچ کر دیے، آپ راضی ہیں میری اس بات سے؟ راضی ہیں؟ میرے عزیز جب تربیت کا یہ انداز ہوتا ہے، جب سوچ کا یہ انداز ہوتا ہے، ہمارے ہاں ہم مرنے کے قریب ہوتے ہیں، ہمارے بچے کیونکہ ہم نے تربیت ہی نہیں کی، ہم نے خیال ہی نہیں کیا، ہمارے بچے دیکھیے نا میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا تو مر جائے گا پر اگر تیری اولاد نیک ہوئی تو قبر میں بھی تیرے ساتھ جائے گی،
हुजूर किस तरह? फरमाया वो पीछे जितने खैर के काम करेगी उन सब का अल्लाह तुझे कब्र में भी सवाब अता फरमाएगा। लेकिन हमने तो बच्चे को सिखाया है दुनिया कमानी, हमने तो सिखाया है पार्टियों को डील करना, हमने तो उसे सिखाया है सोसाइटी के अंदर अच्छा मकाम पैदा करना, हमने तो उसे सिखाया है कारोबारी मद्दोजहर, हमने तो उसे सिखाया है शरीके के साथ झगड़ा करना, हमने तो उसे सिखाया है कि बस तू अच्छा है बाकी सारा जमाना बुरा है। हमने तो ये सिखाया ही नहीं कि कुरान कैसे पढ़ा जाता है, ये सिखाया ही नहीं कि आदाब जिंदगी क्या है। हम तो उसे मस्जिद तक लेकर के ही नहीं आए, हमने तो शहजादे बनाया है, नवाबजादे बनाया है, हमने तो उन्हें बड़े बड़े जो है वो अलकाबात से नवाजा है। ये तवज्जो ही नहीं की कि इन्हें हमें कहीं लेकर के जाना चाहिए, इनकी तरबियत होनी चाहिए। तरबियत औलाद के लिए, फिक्रमंदी औलाद के लिए सबसे जरूरी है इंसान के किरदार का सही होना। सबसे जरूरी क्या है भाई? आप बच्चे से कहें बेटे चल मस्जिद, चला जाएगा? कहेगा अब्बा जी आप क्यों नहीं जाते? आप भी तो बताए ना, आप आराम से लेटे हैं, मुझे कह रहे हैं मस्जिद चले। बेटा कुरान पढ़ा करता हूं, कहेगा आपको क्या परेशानी, आप क्यों नहीं पढ़ते? किरदार की अजमत याद रखिए, गौर कीजिए, इस जुमले को भूलिएगा ना। बच्चे आपकी बातों से इतना नहीं सीखते जितना आपके किरदार से सीखते। आपके किरदार से जितना सीखते हैं उतने आपके अफकार के, अपने अफकार और नजरियात भी अच्छे होना जरूरी है। अच्छे अफकार ही अच्छे किरदार को जन्म देते हैं। लेकिन अगर आपकी गुफ्तगू ठीक है और अमल सही नहीं, लबो लहजा ठीक नहीं, हर वक्त डांटना, हर वक्त जज्बात में रहना, बच्चों से प्यार ही ना करना। अकरा बिन कैस आए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के बच्चे से प्यार कर रहे थे, कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं तो अपने बच्चों से नहीं करता, आपने गैर के बच्चे छाती पे लिटा रखे हैं। तो मेरे हबीब ने फरमाया अगर रब ने तेरे दिल से रहम छीन लिया है तो मैं क्या करूं? मुझे तो अल्लाह ने रहमत लिल आलमीन बना के भेजा है, रहमत लिल आलमीन, बच्चों से शफकत वाला माँ। और किरदार की बात है, हजरत आमिर बिन अब्दुल्ला फरमाते हुजूर हमारे घर आए तो मेरा छोटा सा भाई था, तवज्जो है आपकी? तो उसकी वालदा कहने लगी, मेरी वालदा कहने लगी बेटा इधर आ, तुझे कुछ चीज दूंगी, इधर आ। लोग कहते नहीं मैं फलां काम कर दूंगा, अबू दाऊद शरीफ में, इधर आ बेटे। तो कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमर की वालदा तो इसे क्या देगी? कहने लगी मेरे पास खजूरें हैं, वो देने लगी। तो हुजूर फरमाने लगे अगर तो इसे कुछ ना देती तो अल्लाह की बारगाह में तेरा ये झूठ लिखा जाता। हुजूर बच्चे के साथ भी, नाबालिग के साथ भी, छोटे के साथ भी फरमाया अगर छोटे को पता चल जाए कि तू झूठ बोलती है और तेरा अंदाज ठीक नहीं है, माँ बाप का जो है वो किरदार कौल और फेल के अंदर तदाद है, तो फरमाया इस बेचारे की तो तरबियत बिगड़ जाएगी, इसका तो अंदाज बिगड़ जाए। फिक्र करे, सोचे आप घर के अंदर कैसा किरदार रखते हैं, आपका अंदाज क्या है, आपका तर्ज कलाम क्या है, आपका अंदाज तरबियत किस तरह का, आप घर के अंदर रहते हैं तो किस तरह रहते हैं, क्या तरीका होता है। अगर अब बच्चा देखता है ना कि अब्बा जी तो फिल्में देखते हैं, अब्बा जी तो फलां काम करते हैं, तो वो जरूर ताड़ता है, वो जरूर गौर करता है, वो कहता है मुझे मना किया जाता है, खुद इनकी तवज्जो किस तरफ रहती। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तरबियत फरमाई, औलाद की अमली तरबियत। और याद रखे, एक जुमला कहने लगा हूं, जो बावालदैन अपने घर में बैठ के अपने बच्चों के सामने अपने भाइयों की गिबत करते हैं और साथ अपने बच्चों को मिलजुल के रहने का हुक्म देते हैं, वो याद रखें अगर अपने बच्चों के सामने वो अपने बहन भाइयों के बारे में बातें कर रहे हैं तो उनके बच्चों का भी इत्तेफाक रहना मुमकिन है नहीं, उनका भी इत्तेफाक के साथ रहना मुमकिन है, इसलिए कि वो तेरी बात एक जानिब है, तेरा किरदार दूसरी जानिब है, ये कैसे हो सकता है। और अगर आपके बच्चे आपके सामने सुन ले, याद रखें अगर आपके बच्चे आपसे ये मुलादा कर रहे कि आप अपने वालिद के खिलाफ या अपनी वालिदा के बारे में कुछ जुमला बच्चों से कह रहे हैं, तो लिख लेना दिल की तख्ती पर, ये बच्चे कभी आपके फरमाबरदार नहीं बनेंगे, ये कभी आपके सामने सरे न्याज काम नहीं करेंगे। सुन लिया उन्होंने जो आप कर, किरदार का मिसाली होना जरूरी। और कभी भी किसी बच्चे को इसलिए फौकियत न दे कि वो बच्चा है, और बेटी को कभी भी इसलिए पीछे न करे कि वो बेटी है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इंशाल्लाह वो तो कल मैं जुमे में अर्ज करूंगा हजरत फातिमा के रदी अल्लाह ताला अन्हा के उन्वान पर, लेकिन एक बात सुन ले, मेरे महबूब ने फरमाया है, फरमाया जिस घर में बेटी हो और उसे अच्छा अदब सिखाया जाए,
اور اسے فوقیت اسے کم نہ سمجھا جائے بیٹوں سے. فرمایا رب کریم اس بیٹی کی برکت سے ماں باپ کو جنت عطا فرما دے گا. ان کے ساتھ ان نرم کومپلوں کے ساتھ محبت کی جائے, اسے پیار کیا جائے, اچھی تربیت, اچھا کردار. اور سب سے ضروری بات, سب سے اہم پہلو, سب سے ضروری بات میرے عزیزو یہ ہے کہ بچے کے سوال, اس کے نظریات, اس کی سوچ, وہ کیا کہتا ہے, وہ کیا سوچتا ہے, بالخصوص آپ کے بارے میں اس کا معاملہ. میں نے ایسے بچے بھی دیکھے جو اپنے والد کو ولی اللہ مانتے ہیں, اپنے والد کو ولی, اپنے والدین کو ولی اللہ مانتے. ہمارے حضرت صاحب قبلہ فرمایا کرتے, آپ فرماتے کہ جب تک تو ہم گھر میں رہتے تھے تو والد صاحب کو دیکھتے تھے, اس وقت تک وہ والے نظریات نہیں تھے. فرماتے ہیں جب ذرا گھر سے نکلے نا اور ہم نے زمانے کا مکروہ چہرہ دیکھنا شروع کیا, ہم نے لوگوں کے بڑے بڑے عجیب انداز شروع کیے, اور فرماتے ہیں ذرا تھوڑا سا ہم نے کمپیریزن کرنا شروع کیا, تقابل کرنا شروع کیا, تو بات سمجھ میں آئی کہ جسے ہم گھر چھوڑ کے آئے ہیں وہ تو اللہ کا سچا ولی ہے, جسے گھر چھوڑ کے آئے ہیں وہ تو اللہ کا سچا. آپ یقین کریں, میں ذاتی بات کرتا ہوں, میں جب گھر میں ہوتا تھا تو میں کہتا تھا میرے